یہ کر رہا تھا کہ میرے چاند بازار میں کھڑے ہونے والا میرا بھائی نکلنے والا، اسے یہ سمجھ آئی کہ بازار میں نکل کر نبی کی غلامی کا اظہار ہوگا، مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر باوضو ہو کر نبی کی غلامی کا اظہار ہوگا۔ تو یہ فرق دستے جدا جدا کہاں سے ہوگا؟ اس کو کوئی یار تجھے کس نے کہا؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب نے کہا۔ یار تجھے کس نے کہا؟ مسجد کے مولوی صاحب نے کہا۔ تو خرابی تو یہاں پیدا ہے۔ جمعے کے دن 8 دن کے بعد آپ تشریف لاتے ہو، مجھے بتاؤ کیا لے کے جاتے ہو؟ کیا آپ کو حضور کی دائی کا نام نہیں یاد؟ کیا آپ کو نبی کی امی کا نام یاد نہیں؟ کیا آپ کو نبی کے ابو کا نام سب تو یاد ہے؟ عرض نے کہا تھا میرے چاند، کہاں مدینہ کہاں مظفر گڑھ، کہاں مدینہ کہاں جنت البقیع، صرف صحن کا فاصلہ ہے۔ اور میرے خیال سے جب صبح دھوپ نکلتی ہے تو روزے کی چھاؤں جنت البقیع کی قبروں پہ پڑتی ہے۔ اس چھاؤں کے نیچے سیدہ فاطمہ، اس چھاؤں کے نیچے میرے چاند حضرت عباس، اس چھاؤں کے نیچے حضرت حسن، اس چھاؤں کے نیچے نبی کی 9 بیویاں، اس چھاؤں کے نیچے نبی کا داماد، اس چھاؤں کے نیچے نبی کی دائی حضرت حلیمہ، 10,000 صحابہ کی قبروں پہ چھاؤں پڑتی ہے۔ میں نے ہر ایک کی قبر پہ جا کے سلام پڑھا اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں مظفر گڑھ میں گیا تھا، ایک مولوی صاحب نے کہا تھا سرکار قبر جامن گئے اور آخر میں چھڑ دے ہے تو میرا ہے۔ تم نے تو حضور کو دیکھا، حضور نے تمہیں دیکھا، تمہیں دولہا بنا کے اپنے گھر لے کے آیا اور دولہا بن کے تمہارے گھر گیا۔ اپنی بیٹیاں تمہیں دی، تمہاری بیٹیاں انہوں نے دی، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دی، تمہارے بچوں کو منہ میں گھٹی دی، تمہاری میتوں کو غسل دیا، تمہارے جنازے پڑھائے، تمہیں دفنایا۔ کوئی نبی کے کندھے پہ بیٹھا، کسی کو نبی نے کندھے پہ بٹھایا، کسی نے دعا کروائی، کسی نے گود میں بچہ لا کر۔ تمہارے 10,000 میں سے کسی کو حضور نے کہا تھا کہ میں قبر میں آؤں گا تمہیں چھڑا کے لے جاؤں گا؟ اللہ کی قسم حق بیان کر کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ 10,000 صحابہ رونے لگے کہ پاکستان والوں جب سے تم نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا گنبد خضرا والے نے تمہارے سے موئی موئی۔ میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی، یہاں کوئی پی ایچ ڈی نہیں بیٹھے، یہاں کوئی MBBS نہیں بیٹھے، سادہ لوگ انسان میری طرح صبح حلال کماتے ہیں اور شام کو حلال کھاتے ہیں، مجھے اور آسان بتا۔ کہنے لگا عبدالرحمن صدیقی جاؤ نے اس جا کے ان کو اس وقت کا منظر اور اس وقت کی بات یاد کروا دینا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجر مبارک میں جائے نماز پہ گری پڑی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر سیدہ کی حالت دیکھ کے رو رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا مصلی پہ سجدے کی حالت میں ہنڈی لیٹی ہے۔ یوں نہیں کہا کیڑی مصیبت تینوں پہ گئی ہے، کی ہو گیا تینوں؟ تربیت، پہلی تربیت بیٹی بیٹی کا فرق۔ اندر آئے، بیٹی کے یہاں پیار کیا، دوسرا پیار ماتھے پر۔ میں نے کہا اس میں بھی کوئی امت کی تربیت ہے۔ فرمایا عبدالحنان حیا والوں کو، غیرت والوں کو بتا دینا، بیٹی کے گال پر 1 سال کی عمر ہو، 6 مہینے کی ہو، 1 دن کی ہو، خبردار جو میرا غلام ہے بیٹی کا گال حیا والا، ہونٹ حیا والے، نہ نوچنا نہ یا پیار کرنا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے نبی کی غیرت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلی اٹھ جائے گی۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بیٹا ہے تیری مرضی، 2 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا بیٹا، اس کے ہونٹوں کو چوم لے، گالوں کو چوم لے، ماتھوں کو چوم لے، لیکن بیٹی کی یہ ساری چیزیں حیا والی ہیں۔ خبردار تیرا خون کیوں نہ ہو، تو اس کا باپ کیوں نہ ہو، تجھے بیٹی کا گال ہونٹ چومنے کی اجازت کوئی نہیں۔ نوجوانوں آج پیغام لے کے چلے جاؤ، تمہارے ہاں کسی کی شادی ہو، کسی کا عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، میرے چاندوں میرے پیاروں، کوئی تقریب آ جائے، عید الفطر عید الاضحیٰ آ جائے، یا میرے عزیزوں کوئی اپنی بچی کو 6 مہینے کے بعد اپنے بچوں کو کپڑے دلانے کے لیے جائے، مظفر گڑھ والوں پورا بازار بند تھا، پورا روڈ بلاک تھا، اللہ اکبر،
کپڑے والا، جوتی والا، پرچون والا، رب کعبہ کی قسم ساری انسانیت غلامی رسول کا 12 ربیع الاول کو نعرہ لگانے کے لیے ٹوٹی پڑی تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ آقا تیرے اتنے غلام ہے، صبح میں جاؤں گا کپڑے والی دکان سے اپنی بچی کے لیے فاطمہ والا لباس لے کے آؤں گا جو نبی کی غلامی کا نعرہ لگا رہا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اس کی دکان پر مجھے فاطمہ والا لباس نہیں ملا۔ جاؤ جا کے پاکستان کے ٹیلر ماسٹر میں سے 95% سے پوچھو اللہ اکبر حسین کا نانا کرتا کی سلائی کی سنداز کا پہنا کرتا تھا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کا حج گھرے کا درہ رہ جاتا ہے جب میرے عزیزوں گارمنٹس کی دکان پر میرے عزیزوں بچوں کے لیے کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں۔ 1 سال کی عمر کی بچی کے لیے وہ جوڑا 4000 روپے کا جس کے میڈ ان چائنا میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے وہ لے کے آیا۔ میرے عبدالحنان نے ممبر کا واسطہ دے کر محراب کا واسطہ دے کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے خدا را یتیم برہنہ لباس اپنی بچی کو نہ پہنا جس کی شلوار کوئی نہیں، جس کی آستینیں کوئی نہیں، جس کے اللہ اکبر حیا والی چیزیں چھپانے کے لیے جگہ کوئی، کپڑا کوئی نہیں، تنیے ہیں سینے اور کمر پہ لگی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے برہنہ لباس نہ پہنا تو آج اپنی حلال کمائی سے خرید کے پہن ہے۔ جب یہ بچی کل 20 سال کی عمر میں یہ لباس پہن کے آئے گی اللہ کی قسم تیری چپی داڑھی کا جنازہ نکل جائے گا۔ پہلے دن سے شلوار قمیض اور دوپٹے پہ لے کے آتا، اس بچی کی عادت بن جاتی تو ایک اچھی پہ لے کے آیا، اس نے فاطمہ کے لباس کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ کہاں ہے غلامی رسول؟ میں تو مل والے کی بات نہیں کرتا، میں تو فیکٹری والے کی بات نہیں کرتا، مجھے تو اس ریڈی والے کو دیکھ کر خدا کی قسم ڈر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب زمین پر نہ اتر آئے۔ ایک آدمی دیہڑی دار ہے، آپ کی کھال اینٹیں اٹھا کے پھٹی پڑی ہے اور میرے عزیزوں 12 تکاریوں میں اٹھا کر 4 منزلہ چڑھ کر اس کی کمر کے مورے ہل گئے۔ گھر سے باہر نکلا، بچے نے کہا ابو جی سیب کھانے کو دل کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ریڈی پر جانے سے پہلے کتنی مرتبہ اس نے اپنے 500 کو آپ کی انگلی پہ تھوک لگا کے گنا، پھر 100 روپے نکال کے کہنے لگا چنگی شے ڈمی 100 روپے دے کلو دے دے۔ رب کعبہ کی قسم میں قسم اس نے اٹھا رہا ہوں آپ کو یقین آ جائے تو نے کیوں کر کے انگلیوں میں سے پکڑا، یوں پکڑا، آگے والا اچھا دکھایا اور پیچھے جو تھیپ تھے ان کو انگلیوں میں لیا۔ آواز آئی ہو میرا بندہ اسے دھوکہ دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا، میں دیکھ رہا ہوں، خبردار اس کی تھیلی میں ڈالنے سے پہلے ان انگلیوں کو سیدھا کر لے، اگر میرے عذاب نے تیری انگلیوں کو توڑ دیا قیامت آ جائے گی جوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک شیب کے دانے تھیلی کھولی غریب نے، ایک شیب دانے، دوسرا خراب، تیسرا فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا 100 روپیہ ضائع ہوا، دینے والے کی عمر 50 سال ہے، جتنے جمعے پڑھے، جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، یہ 1 کلو سیب کے اوپر اس نے ساری نمازوں کا سودا کر دیا۔ الخلق عیال اللہ، یہ جتنے بیٹھے ہو سارے اللہ کے بیٹے نہیں بیٹیاں نہیں لیکن اللہ کا قرب ہے۔ فرمایا لوگوں میری ذات میں میری توحید میں دراڑے ڈالو، میرے ساتھ کسی کو لا کے کھڑا کرو، برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ کوئی ہے میرے لیول کا نہیں، میں یکتائی میں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میرے برابر کوئی آ سکتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں کہوں گا کمل ہے، پاگل ہے، جھلا کرنے دو، لیکن خبردار میرے بندوں پر انگلی نہ اٹھانا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں توڑنے میں دیر نہیں کروں گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر کیا اعلان، حضرات
سنو، یہ اعلان آپ نے صبح سنا ہوگا، کسی کی مرگ کا سنا ہوگا، کسی کی گمشدگی کا سنا ہوگا. اللہ اکبر. مسجد میں اعلان ہوا، حضرات ایک دن اعلان سنو، کسی کا پاسپورٹ گم ہو گیا. اللہ اکبر. جس سے ملے دے دے. میں نے یوں کر کے مدینہ شریف کی طرف دیکھا، مجھے روزہ انور سے آواز آئی، عبداللہ اس موزل کو کہہ دے، اس اعلان کرنے کو والے کو کہہ دے، مسجدیں اعلان کرنے کے لیے ہوتی، سجدے کرنے کے لیے ہوتی ہیں. میں نے کہا کملی والے اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا، شناختی کارڈ گم ہو گیا. امت خضرا سے آواز آئی، اللہ کرے اس کی گم شدہ چیز نہ ملے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے اپنی بات کرتے.